ایک حدیث آتی ہے کہ رمضان کے مہینے کی پہلی رات میں شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب سوال آپ سے یہ ہے، آپ کے پاس سلفی ہاؤس میں بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں اور ان پہ پوزیشن ہے، ان پہ جنات حاوی ہیں، کوئی عاشق جن ہے، کوئی کسی نے جادو کروایا ہے کسی انسان کے ذریعے سے کسی کے اوپر۔ تو رمضان کے مہینے میں اگر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ تب بھی پوزیسڈ کیسے رہتے ہیں، تب بھی ان کے اوپر وہ جنات کا اثرات کیسے رہتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں جو ہے شریر جنات جو ہے وہ جکڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے چیلے کانٹے چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شیطان جو ہے، شیطان ایک مخلوق تو نہیں، ایک جبلت کا نام ہے نا، ٹھیک ہے۔ جو جنات شیطان ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ساتھ آپ نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو وسوسے بھی دیتا ہے، برے خیالات بھی اس کے دل میں ڈالتا ہے، وہ تو نہیں جھگڑا جاتا۔ اور شیطان جو ہے ایک جبلت کا نام ہے۔ اب جیسے جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں، اس میں زیادہ تر جو ہے، ٹھیک ہے، عاشق جن بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کو لگایا بھی جاتا ہے، مسلط بھی کیا جاتا ہے۔ جو مسلط کیا جاتا ہے تو پیچھے لوگ اس کے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اپنے کام کو مسلسل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی کو جسم ایک خاص ٹائم آتا ہے جس پہ اس کی باڈی جلنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے میرے پاؤں کے نیچے مغرب کے قریب کا ٹائم ہوتا ہے تو میرے پاؤں کے نیچے جو ہے نا ایسے لگتا ہے جیسے جلنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ کئی دفعہ اس کا نشان بھی آ جاتا ہے۔ تو باقاعدہ جو ہے اس پہ عمل وہ کیا جاتا ہے، اس وقت پہ اگر اس کا پتلا بنایا ہوا ہے یا اس پہ کوئی ایسا معاملہ کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر وہ آگ اس کے نیچے رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انسان عمل یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان جس چیز کے پیچھے ہوتا ہے پھر وہ زیادہ طاقت پکڑتی ہے، کیونکہ انسان تو ساتھ ساتھ بیسیکلی برے کام بھی کر رہا ہوتا ہے، برے کام کروا بھی رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کہ رمضان کے مہینے میں صرف شرعی شیاطین جکڑے جاتے ہیں، جو ان کے چیلے ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو کرین ہوتا ہے ہمارا وہ نہیں جکڑا جاتا۔ بالکل، کریم تو نہیں جھگڑا ہے نا، کریم تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کی ہے پیدا۔ بالکل ٹھیک، اس کا مطلب آپ کا کرین آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، کہ ایک کرین آپ کے ساتھ آپ کا جن میں سے ہوتا ہے اور ایک فرشتوں میں سے ہوتا ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جو جن کرین ہے اس کا کام یہی ہے نا کہ وہ مجھے وسوسے دیتا ہے، ٹھیک ہے، برے کام کی طرف مجھے لے کے جاتا ہے، نیکی سے مجھے روکتا ہے، سستی میرے ذہن میں ڈالتا ہے، غصہ مجھے ڈالتا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نا کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے شیطان کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اس چیز سے بھی کہ پھر میرے پاس حاضر ہو۔ پہلے یہ وسوسہ ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد یہ حاضری دیتا ہے۔ اور کرین من الملائکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رکھا ہے، وہ میرے ذہن میں نماز کا وقت ہوا، ٹھیک ہے، وہ اچھی باتیں میرے ذہن میں ڈالتا ہے، برائی سے مجھے روکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے فلاں کام کیا تو اس کے بعد سے نا مجھے بڑا گلٹ فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو گلٹ فیل ہوتا ہے جسے ہم ضمیر کا نام دیتے ہیں، وہ کرین من الملائکہ ہی جو میرے ذہن میں ڈالتا ہے۔ اور جب انسان ان پہ کیسے ہم وہ کر سکتے ہیں، جتنے نیک امال کرتے جائیں گے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین زبان وہ ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، علی لسانی کا رطبا من ذکر اللہ، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کے ذکر سے ہم ہر وقت اپنے آپ کو زبان کو تر رکھیں گے، ٹھیک ہے، ہر معاملات میں اللہ کا خوف رکھیں گے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم یہ کام کرتے جائیں گے اسی طریقے سے شیطان بھی اللہ تعالیٰ اس کو کمزور کرتے جائیں گے۔ جیسے ہم معصیت کی باتیں مانتے جائیں گے، اب لوگوں کو گانے سننے کی عادت ہے، نماز نہیں پڑھنی، جھوٹ بولنا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جب وہ کرتے جائیں گے تو لازمی بات ہے کرین من الجن جو ہے اس کو اسے پاور ملتی جاتی ہے۔ جب اس کو پاور ملتی جائے گی تو پھر ہم اس کے شکنجے میں اتنے ہی وہ ہوتے جائیں گے۔ اس کا مطلب آپ کے اعمال کا آپ کے کرین کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے، اگر آپ برے اعمال کریں گے تو آپ کا کرین من الجن اور زیادہ آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ ایون رمضان کے مہینے میں شیاطین جکڑا جائے گا لیکن وہ کرین آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ تو اس معاملے میں سلفی ہاؤس میں جب آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ کس قسم کے کیسز ہوتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں ان کیسز کا کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کی شدت بڑھ جاتی ہے یا کمی آ جاتی ہے؟ دیکھیں جو شیطان جیسے قرآن میں ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، مگر یہ زر نہیں بجھا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اس میں جنات بھی ہوتے ہیں اور اس میں انسان بھی شامل ہوتے ہیں، جن شیطان بھی ہے اور انسان شیطان بھی اس میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم دیکھتے ہیں رمضان میں جن لوگوں کے پیچھے جن کی وہ ہوتی ہے نا، صرف جن اس کے پیچھے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے جو بیماریاں اس کو لگ رہی ہوتی ہیں اس میں تو کمی آ جاتی ہے۔ جس کے پیچھے جن اور انسان شامل ہوتا ہے
ٹھیک ہے؟ انسان تو برے کام اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اس طرح کے شریر لوگ ہیں، وہ چاند کی کچھ ڈیٹوں میں، قبرستانوں میں، ان جگہوں پہ وہ اپنے سارے معاملات کو ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا اثر پھر وہ انسان کے جسم پہ اس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ لوگ رمضان میں، اب جیسے رمضان ختم ہوگا ایک دم بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم رمضان میں یعنی کہ وظیفے الٹے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی وہ نقصان ہوتا ہے میرے جسم پہ، میرے معاملات میں نقصان ہوتا ہے کہ لوگ روحانی طاقت لینے کے لیے اور اس طرح کے معاملات کرنے کے لیے بڑی عجیب عجیب سے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ان کو رمضان کے بعد شدید قسم کے دورے پڑتے ہیں، رمضان تک تو وہ قدرے بہتر رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی رمضان گزرتا ہے ایک دم ان کی حالت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔